السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی پوائنٹ 2 اور میں ہوں مبشر ہاشمی۔ سب سے پہلے سٹی ہیڈ لائن۔ چیف سیکرٹری پنجاب جاوید اسلم تبدیل، سیکرٹری ٹو وزیر اعظم تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب بیوروکریسی کا نیا چیف کون ہوگا؟ ندیم حسن آصف اور طارق باجوہ کے نام زیر غور۔ گورنر ہاؤس کے باہر فاطمہ جناح میڈیکل کالج اور شیخ زاید میڈیکل کالج کے طلباء کا امتحانی شیڈیول کے خلاف احتجاجی دھرنا۔ دور دراز کی طالبات کا عید کے تیسرے روز پرچہ دینے سے انکار۔ مینٹل ہسپتال کو تربیت یافتہ ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کا سامنا، ذہنی امراض کا شکار مریضوں کے علاج معالجے میں مشکلات پیش آنے لگیں۔ عام صارف کا رونا کس کام کا؟ صوبائی محتسب دفتر بھی لیسکو گردی کا شکار، 1200 یونٹ خرچ۔ انارکلی سب ڈویژن نے 8449 یونٹ کا بل بھجوا دیا۔ صوبائی محتسب کا کہنا ہے کہ محض ریونیو بڑھانے کے لیے اضافی ریڈنگ ڈالنا بددیانتی ہے۔ سابق سی سی پی او لاہور مہر خالق داد لق کو آر پی او بہاولپور تعیناتی سے انکار، مہنگا پڑ گیا، ان کی خدمات نہیں چاہیے۔ پنجاب حکومت نے وفاق کو چٹھی لکھ دی۔ عید قرباں سے پہلے ہی ضلعی انتظامیہ کی دفعہ 144 پر چھری چل گئی، جگہ جگہ غیر قانونی منڈیاں۔ گلشن راوی، سبززار، اقبال ٹاؤن، ہربنس پورہ سمیت مختلف علاقوں میں بیوپاریوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ عید میں صرف ایک دن باقی، جانوروں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی، بچوں کے ہمراہ آئے لوگ من پسند جانور لینے میں ناکام۔ نصیر آباد کے رہائشی کی گائے رستہ توڑوا کر میٹرو بس بھیجنے فیروز پور روڈ پر آ گئی، 2 درجن افراد نے 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد گائے کو قابو کر لیا۔ ضلع انتظامیہ نے سری پال جلانے کے لیے شہر میں 6 مقامات مقرر کر دیے، رجسٹریشن کے لیے کل 4 بجے تک ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر واسا کے فیلڈ افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ، 27 سب ڈویژنز شکایات سیل کے طور پر کام کریں گی۔ عید اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی واپسی میں تیزی، شہر کے لاری اڈوں پر رش، بسوں کی قلت سے گھروں کو جانے والے پریشان۔ لاہوریوں کے لیے خوشخبری، ایمریٹس ایئر لائنز ہفتے میں 11 پروازیں چلائے گی، ہفتے میں 4 دن 2 پروازیں جبکہ 3 دن 3 پروازیں دبئی کے لیے اڑان بھریں گی۔ پیاز اور ٹماٹر کم نرخوں پر فروخت کرانے کے ضلعی انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 70 اور ٹماٹر 80 روپے کلو فروخت۔ ادھر ٹماٹر کی سرکاری قیمت 45 روپے کلو فروخت کے لیے ضلع انتظامیہ شہر کے 20 مقامات پر سیل پوائنٹ بنائے گی۔ عید کی تعطیلات شروع ہونے سے 1 روز پہلے ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں کے باہر ضمانتیں کرانے والوں کا رش، جبکہ پیاروں سے پیش کی عید ملنے کے لیے بخشی خانوں کے باہر قطاریں۔ ایڈیشنل سیشن ججز کا کیمپ اور کوٹ لکھپت جیل کا دورہ، معمولی جرائم میں بند 147 قیدی رہا کر دیے۔ ادھر 600 سے زائد اسیران کی ضمانت پر رہائی، رات تک مچلکوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس پر فائرنگ اور قتل کے مقدمے میں عمر قید پانے والا ملزم بری، چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن کا کام عدالتوں میں سچ لانا ہے، ناقص تفتیش اور کمزور شہادت کے باعث ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ فیوچر کنسرن کیس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصیر بھٹا اور ڈائریکٹر ایف آئی اے قدرت اللہ ہائی کورٹ میں پیش، عدالت نے عاصم ملک اور سابق ایم پی اے زوبیہ رباب ملک کی گرفتاری کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ ہائی کورٹ نے ترقیوں میں عدالتی حکم عدولی پر چیف ایگزیکٹو لیسکو ارشد رفیق، جنرل مینیجر پیپکو محمد سلیم اور مینیجر ایچ آر کو طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مال ٹاؤن میں ملاقات، صوبائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آئی جی پنجاب سے علماء کے 10 رکنی وفد کی ملاقات، خان بیگ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام مکاتب فکر کو تعصب سے بالا تر ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ مال ٹاؤن ایم بلاک میں صوبائی وزیر ایکسائز میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔
پاک فوج کا فورٹریس اسٹیڈیم میں زلزلہ زدگان کے لیے کیمپ، الطاف حسن قریشی، عطاء الرحمان، جمیل اطہر سمیت سینئر کالم نگاروں کی آمد۔ اینٹی کرپشن کورٹ نے جعل سازی کیس میں فلم سٹار میرا کی والدہ شفقت زہرا کو طلب کر لیا۔ خسرہ کیس میں ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر تنویر کی معطلی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش، خسرہ سے ہلاکتیں انسانی جانوں کا ضیاع ہے، ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات قائم ہونے چاہیے، عدالت عالیہ کے ریمارکس۔ بسا سٹریٹ ہاؤس علامہ اقبال ٹاؤن کی حلوہ پوڑی سے مکھی نکل آئی، صارف عدالت نے دکان مالک کو 15,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے 21 اکتوبر تک مہلت دے دی، آئین اور قانون کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی، چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے ریمارکس۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی 35 رکنی کمیٹیز متنازع ہو گئیں، عہدیداروں نے چیئرمین عمران خان کو کمیٹیز کے ازسر نو قیام کی تجویز پیش کر دی۔ معروف صحافی عارف نظامی آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں، دوست احباب اور صحافی برادری کی مبارکباد مجیب الرحمان شامی نے گلدستہ پیش کیا۔ قائم مقام سی ڈی او اظہر گجر اور ایجوکیشن یونٹ نے مال روڈ پر شہریوں میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے پمفلیٹس تقسیم کیے۔ سیکٹری آرکیالوجی اور یا مقبول جان کے بڑے بھائی سرمد عباسی کی نماز جنازہ منصورہ میں ادا کر دی گئی، نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک بھارت تعلقات پر پنجاب یونیورسٹی اور پاکستان نیشنل فورم کا خصوصی اجلاس، وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کی شرکت۔ آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن کے وفد کا لاہور ایوان صنعت و تجارت کا دورہ، ایوان صنعت کے صدر سہیل اشاری سمیت 9 منتخب عہدیداروں سے ملاقات۔ اداکارہ نور عید الاضحیٰ منانے کراچی سے لاہور پہنچ گئیں، نور کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر قربانی کا گوشت جمع کرنے کے بجائے مستحقین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ سمپلی صوفی نے نیو گارڈن ٹاؤن میں بھی نئے آؤٹ لیٹ کا آغاز کر دیا، افتتاح کے موقع پر ایم این اے پرویز ملک کا کہنا تھا کہ صوفی کمپنی نے اپنی عمدہ روایات کو برقرار رکھا ہے۔ چڑیا گھر میں اونٹ کی سواری کے ٹھیکے کے لیے بولی 20 لاکھ روپے کی بولی لگانے والے اکرم سعید کو ٹھیکہ دے دیا گیا، ادھر چڑیا گھر میں عید کے حوالے سے انتظامات مکمل۔ انٹرنیشنل فیشن اکیڈمی میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی شوبز شخصیات کے ہیئر سٹائلسٹ ڈار کے لیکچر کا انعقاد، بال بنانے کے مختلف انداز سکھائے۔ اور پہلے سے شادی شدہ پٹواری دلہا ڈرائیور نکلا، بارات لے کر آنے والے دلہا میاں عبد المجید کا سسرالیوں نے باجا بجا دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے لاہور پولیس نے پی ایس او کو 92 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی ہے۔ اہم ترین خبر دے رہے ہیں آپ کو، پیٹرول بندش کی لٹکتی تلوار ٹل گئی ہے، لاہور پولیس نے پی ایس او کو 92 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اسد صاحب سے۔ جی اسد، مزید اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، لاہور پولیس پی ایس او سے پیٹرول لیتی ہے، جس کے لیے پی ایس او نے پیٹرول کارڈ تمام بائکس اور جو گاڑیاں ان کا جاری کیے ہیں۔ پی ایس او کو 5 کروڑ سے زائد بقایا جات تھے، جس پہ پی ایس او نے لاہور پولیس کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے رقم ادا نہ کی تو کارڈ بند کر دی جائیں گے، جس پہ لاہور پولیس نے فوری طور پر 92 لاکھ روپے ادا کیے ہیں، جبکہ بقایا جات جو ہے عید کی چھٹیوں کے بعد ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی، جس پہ لاہور پولیس کا پیٹرول بند ہونے ایک دفعہ ٹل گیا اور پی ایس او نے کہا ہے کہ وہ ابھی پیٹرول بند نہیں کریں گے، کارڈ چلتے رہیں گے، تاہم لاہور پولیس جو ہے بقایا جات ادا کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ جی آپ کا بہت شکریہ اسد صاحب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے۔ چیف سیکرٹری پنجاب جاوید اسلم کو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر پاکستان تعینات کر دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جاوید اسلم کا تعلق ڈی ایم جی کے 7ویں کامن سے ہے، وہ اس سے قبل
वफाकी सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी और डेप्यूटी कमिश्नर सियालकोट रह चुके हैं। दूसरी जानब नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तकर्रुरी का फैसला नहीं हो सका है। जावेद असलम को 3 माह कबल ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया गया था। ज़राए के मुताबिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नदीम हसन आसिफ और तारिक बाजवा के नामों पर गौर शुरू कर दिया गया है। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। चीफ सेक्रेटरी के लिए ग्रेड 22 के दीगर अफसरान भी दौड़ में शामिल हो गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात इम्तिहानी शेड्यूल में तब्दीली ना होने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। गवर्नर हाउस के बाहर 4 घंटे तक एहतजाजी धरना दिया। गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज समेत 22 मेडिकल कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। MBBS के तलबा और तालिबात का कहना था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इनका इम्तिहानी शेड्यूल 19 अक्टूबर से जारी कर दिया गया है, जबकि इससे कबल इम्तिहानात 15 दिन की ताख़ीर से लेने का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से बेशतर तलबा और तालिबात ईद मनाने अपने आबाई घरों को चले गए हैं। अचानक तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स और अमले की शदीद कमी का सामना है, जिसकी वजह से ज़हनी अमराज के शिकार मरीजों का इलाज मुआलजा मुश्किलात से दो चार है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में बरस कबल मंजूर शुदा डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले की आसामियों में इजाफे की बजाय कमी हो चुकी है। 52 केनाल अराजी पर मुश्तमिल मेंटल हस्पताल के वसी लॉन की देखभाल के लिए सिर्फ 4 माली मौजूद हैं, जबकि हस्पताल में 1400 मरीजों के इलाज मुआलजे के लिए साइकेट्री के डॉक्टर्स भी मतलूबा तादाद से कम है। अस्पताल में 1400 ज़ेर इलाज मरीजों के लिए सिर्फ 176 नर्सें और सफाई के लिए सिर्फ 96 सैनिटरी वर्कर्स हैं। सूबाई मुहतसिब का लेस्को हुकाम पर इजहार बरहमी। लेस्को ने मुहतसिब ऑफिस को अगले 6 माह तक की मुतवक्का रीडिंग का बिल भिजवा दिया है। सूबाई मुहतसिब ऑफिस के मुताबिक अब तक सिर्फ 1200 यूनिट खर्च हुए, फिर लेस्को की 15 दिन पहले की रीडिंग 8449 कैसे हो सकती है। सूबाई मुहतसिब ऑफिस इससे कबल चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और SDO अनारकली को 4 मरतबा जाली रीडिंग पर खत लिख चुका है, लेकिन लेस्को हुकाम की हठधर्मी बरकरार है, जिस पर मुहतसिब पंजाब ने मामला आला सतह पर उठाने का फैसला किया है। साबिक CCPO लाहौर मेहर खालिक दाद लक को RPO बहावलपुर लगने से इनकार महंगा पड़ गया। पंजाब हुकूमत ने वफाक को इनकी खदमात वापस लेने के लिए चिट्ठी लिख दी। ज़राए के मुताबिक DIG मेहर खालिक दाद को हुकूमत पंजाब ने RPO बहावलपुर तैनात किया था, लेकिन उन्होंने ये तकर्रुरी कबूल करने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो फिट नहीं हैं और बीमार रहते हैं, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत को चिट्ठी लिख दी कि DIG मेहर खालिक दाद की खदमात फौरी तौर पर पंजाब से वापस की जाएं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से पाबंदी के बावजूद शहर की सड़कें, गलियां और मोहल्ले मिनी बकर मंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। इंतजामिया ने कार्रवाई करने के बजाय आंखें मूंद ली। इमरान यूनुस रिपोर्ट कर रहे हैं। जिले इंतजामिया ने शहर में 7 सरकारी मवेशी मंडियां कायम करके सड़कों, बाजारों और गलियों में जानवरों की फरोख्त पर दफा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों जौहर टाउन, गुलशन रावी, सब्जाजार, समनाबाद टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, 7 अप फाटक, GT रोड, बागबानपुरा, मुगलपुरा, सिंहपुरा, गड़ी शाहोर रेलवे स्टेशन समेत मुतअद्दिद इलाकों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। व्यापारियों का कहना है कि मंडियों में जगह की कमी के बायस वो शहर में जानवर फरोख्त करने पर मजबूर है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि उन्हें घर के पास ही जानवर मिल जाता है, इसलिए वो दूर दराज मंडियों में जाने से बच जाते हैं। घर की दहलीज पर कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त से शहरियों को तो सहूलत मुयस्सर है, ताहम ट्रैफिक की रवानी में खलल और गंदगी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। ईद सर पर है मगर जानवरों की कीमतें कम ना हो सकी। बच्चों के हमरा आए लोग कई घंटों की तलाश के बावजूद मनपसंद जानवर लेने में नाकाम रहे। व्यापारी भी हालात से परेशान रहे। ज़िले इंतजामिया की जानिब से GT रोड मनावा पर कायम की गई आरजी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया, ताहम जानवरों की आसमान से बातें करती हुई कीमतें कम ना हो सकी, जिसकी वजह से लोग विंडो शॉपिंग पर ही इत्तफाक करते रहे। लोगों का कहना था कि कई घंटे से बच्चों को साथ लेकर मनपसंद जानवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ज़्यादा कीमतों के बाइस वो अपनी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने से कासिर हैं। ईद उल अजहा के मौके पर वासा के फील्ड अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख हो गईं। वासा की 27 सब डिवीजन्स शिकायत सेल के तौर पर काम करेंगी, जबकि वासा ने LWMC को ईद पर कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए मशीनरी और अमला भी फराहम कर दिया।
ایم ڈی وانسا کی ہدایت پر ڈی ایم ڈی آپریشنز وانسا سید اقتدار شاہ کی جانب سے جاری ہونے والا ایس او پی کے مطابق عید الاضحیٰ کے موقع پر وانسا کی 27 سب ڈویژنز شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کے سلسلے میں کھلے رہیں گے، جبکہ تمام ایس ڈی اوز اور عملہ 3 شفٹوں میں عید کے تینوں روز کام کرے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے سری پائے بھوننے کے لیے شہر میں 6 مقامات مقرر کیے ہیں۔ سری پائے بھوننے والوں کو پہلے پائے کی بنیاد پر رجسٹریشن کے لیے کل 4 بجے تک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ شہر میں سری پائے بھوننے کے خلاف دفعہ 144 نافذ ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے سری پائے بھوننے کے لیے 6 مقامات مقرر کیے ہیں، جہاں پر سری پائے بھوننے کا کام کرنے والوں کے لیے بلا معاوضہ پہلے آئیں اور پہلے پائے کی بنیاد پر تنور کی جگہ الاٹمنٹ کے لیے درخواستیں منگل شام 4 بجے تک متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جمع کی جائیں گی۔ اس کے بعد جن افراد کی رجسٹریشن ہوگی صرف وہی مقررہ مقامات پر سری پائے بھوننے کے مجاز ہوں گے۔ عید الاضحیٰ شہر قریہ روایتی جوش و خروش سے منائی جاتی ہے، تاہم عید الاضحیٰ کے قریب بچوں کی تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، مگر کیسے؟ یہ بتا رہے ہیں عمر اسلم۔ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی بچوں کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ ہر بچے کی توجہ کا مرکز قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ کوئی چارہ کھلا رہا ہے تو کوئی پانی پلا رہا ہے۔ ان ننھے منھے بچوں کو تو دیکھیں، اونٹ کی رسی تھامے مزے سے اسے سیر کروا رہے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اور مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ایک عظیم قربانی دی تھی، اس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ کھیلتی ہوں، ہر دفعہ میں عید الاضحیٰ کا انتظار کرتی ہوں کہ کب میں کب بکروں کے ساتھ کھیلوں۔ قربانی کے لیے لے کے آتے ہیں، اللہ بس اسے قبول کرے۔ بچوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو بہت پیار کرتے ہیں، انہیں خوب سجاتے ہیں اور ان کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ بہت کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو صحت مند ہو جاتی ہے، تو دوستوں میں مقابلہ بھی کرتے ہیں، سیر کراتے ہیں۔ ہمیں عید بہت پسند۔ ننھے منھے بچے معصومانہ انداز میں عید قربان پر قربانی کے جانوروں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ کا وہ سارا سال انتظار کرتے ہیں، انہیں خوب سجاتے اور پیار کرتے ہیں، تاہم جب ان کی قربانی ہوتی ہے تو ان کو دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ثواب بھی دیتے ہیں۔ کیمرامین مبشر جاوید کے ساتھ عمر اسلم، سری 42۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور پردیسیوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت بادامی باغ لاری اڈے پر موجود ہیں رفت عباس، ان سے مزید بات کریں گے۔ رفت، بتائیے گا کہ پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں بادامی باغ کے لاری اڈے پر، چونکہ عید میں ایک دن باقی رہ گیا ہے اور یہاں پر پردیسیوں کا، مسافروں کا جو کہ لاہور سے باہر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، ان کا ایک کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جو ٹرانسپورٹ جو کم پڑتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر مسافروں کا رش زیادہ ہے۔ یہاں پر لوگ چھتوں پہ بھی سفر کرنے پر مجبور ہیں ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے۔ ہماری جو بات ہوئی ہے یہاں پر کچھ مسافروں سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کرائے جو ہیں وہ تو مناسب ہیں، جو پہلے کرائے تھے وہی اس وقت ہیں، عید کی وجہ سے بڑھائے نہیں گئے، لیکن جو کرائے کی جو گنجائش ہے، وہ جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ سامان کی مد میں نکال رہے ہیں، سامان کا کرایہ وہ زیادہ وصول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے۔ باقی جو کرائے جو ہیں اسی طرح ہیں۔ یہاں پر جو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بینرز بھی لگائے گئے ہیں، بینر آویزاں کیے گئے ہیں کہ کرایہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ پہ زیادہ نہیں لیا جائے گا۔ اس لحاظ سے جو یہاں پر جو جتنے بھی ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کرائے نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ ضلعی انتظامیہ کا یہاں پر سختی ہے، اور جو کرائے جو بڑھائے گئے ہیں وہ عید کے بعد جو ہے نافذ العمل ہوں گے۔ جو نئے کرائے ہوں گے جو کہ بڑھائے گئے ہیں وہ عید الاضحیٰ کے بعد نافذ العمل کیے جائیں گے یہاں پر۔ صحیح ہے، آپ کا بہت شکریہ رفت عباس، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ایمریٹس ایئر لائنز انتظامیہ نے لاہور سے دبئی کے لیے اپنی پروازوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہر ہفتے کل 11 پروازیں لاہور سے دبئی روانہ ہوں گی۔ ایمریٹس ایئر لائنز انتظامیہ کے مطابق اب روزانہ رات 3:20 کے ساتھ ساتھ پیر، بدھ، جمعہ اور ہفتے کی صبح 9:35 پر بھی ایمریٹس ایئر لائنز کی لاہور سے دبئی کے لیے پروازیں روانہ کی جائیں گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لاہور سے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے 4 اضافی پروازوں کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ مسافروں کو یہ فیصلہ ضرور پسند آئے گا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے ڈی آئی جی ہائی وے پیٹرولنگ شکیل مرزا نے ٹیم کے ہمراہ زائد کرایہ لینے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف
کریک ڈاؤن کیا ہے اور چالان بھی کیے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسن خالد سے. حسن، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، میں اس وقت ہائی وے مولا مال میں موجود ہوں، جہاں پر ہائی وے پیٹرولیم کے ڈی آئی جی شکیل مرزا نے یہاں پر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے کہ جو بسوں میں زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں عید کے دنوں میں، جو منافع خور بس والے ہیں، جو اڈوں کے اوپر ہی اصولاً جو ان سے ہے جو کام غلط ہے، وہاں پر اڈوں کے اوپر مسافروں سے 2 گنا زائد کرایہ وصول کر رہے ہیں، ان کے خلاف ڈی آئی جی نے اپنی ٹیم کے خلاف یہاں پر کریک ڈاؤن کیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ہائی وے پیٹرولیم موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کارروائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی سر، بتائیے گا کیا کہنا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عید کے دنوں میں خاص طور پہ یا جو بھی تہوار ہوتے ہیں اس میں یہ جو پبلک سروس وہیکل والے ہیں یہ مسافروں سے 1.5 گنا یا 2 گنا زیادہ کرایہ وصول کرتے ہیں. یہ کمپلینٹس اکثر آتی ہیں، تو ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ہر زون میں ہر سیکٹر میں ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے اور وہ مختلف جگہوں پہ بسوں کو روکتے ہیں، مسافروں سے پوچھتے ہیں. اگر کسی مسافر سے زائد کرایہ لیا جائے تو اسی مسافر کو کرایہ اس کا واپس بھی دلواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بس کے خلاف ڈرائیور کے خلاف جو قانونی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. جی، ڈی آئی جی شکیل کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگوں نے ہر زون کے اندر ہماری ٹیمیں کھڑی ہیں اور جن مسافروں سے زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں ان مسافروں کو ان کے کرائے بھی واپس دلوائے جا رہے ہیں اور بس مالکان کے خلاف اور بس ڈرائیوروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا حسن خالد. قربانی کی گائے نے لوگوں کی دوڑیں لگوا دی. نصیر آباد کے رہائشی کی گائے رستہ توڑوا کر بھاگ کھڑی ہوئی. مالک سمیت 3 افراد معمولی زخمی ہو گئے جبکہ 2 درجن سے زائد افراد گائے کو قابو کرنے کے لیے 1 گھنٹے تک کوشاں رہے. یہ رپورٹ دیکھیے. نصیر آباد کے رہائشی رستم خان نے بتایا کہ اس نے 62,000 روپے میں قربانی کے لیے گائے خریدی جو گھر پہنچتے ہی رستہ توڑوا کر فرار ہو گئی. گائے کو پکڑنے کے لیے 2 درجن کے قریب محلے دار بھی رستم خان کے ساتھ 1 گھنٹے تک کوشاں رہے. آخرکار گائے کو کلمہ چوک پہنچنے پر پکڑ ہی لیا گیا اور کئی افراد نے رستہ ڈال کر اسے قابو کیا. اس دلچسپ صورتحال کو دیکھنے کے لیے شہری اکٹھے ہو گئے جس کی وجہ سے فیروز پور روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی جبکہ بچے بھی یہ منظر دلچسپی سے دیکھتے رہے. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں داتا گنج بخش ٹاؤن کے علاقوں اور مارکیٹس میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. داتا گنج بخش ٹاؤن کے لوور مال میں واقع دفتر میں ہونے والے اجلاس میں اے سی سی ٹی عبداللہ نیّر شیخ، ٹی ایم او داتا گنج بخش ٹاؤن میر محمد اکمل، ٹی او آر طاہر علی، صدر انارکلی تاجران ایسوسی ایشن حاجی بشارت، صدر ہال روڈ تاجران ایسوسی ایشن بابر محمود اور ڈاکٹر اشرف بھٹی سمیت دیگر نے شرکت کی. اس موقع پر بلال یاسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر تاجر برادری کو پوری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو خود بھی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل رکھنا ہوں گے. شہر میں ٹماٹر کی سرکاری قیمت پر فروخت کے لیے ضلع انتظامیہ شہر کے 20 مقامات پر سیل پوائنٹ بنا رہی ہے جہاں پر ٹماٹر 45 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیے جائیں گے. ڈی سی او لاہور نسیم صادق نے شہر کے تمام سب رجسٹرار سے ملاقات کی اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے لائے عمل بتایا. شہر کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے اور ان کو گرفتار کرائیں گے. ڈی سی او نسیم صادق کا کہنا ہے کہ ٹماٹروں کی ہول سیل قیمت 41 روپے ہے جبکہ ریٹیل قیمت 45 روپے مقرر کی گئی ہے اور ان قیمتوں پر بھی فروخت کو یقینی بنائیں گے. عید پر مارکیٹوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کے لیے تاجروں کے وفد نے ڈی ایس پی اچھرا سرکل سے ملاقات کی. تھانہ شادمان میں ہونے والی میٹنگ میں ٹولنٹن اور شادمان مارکیٹ کے تاجروں جاوید اقبال، خلیل بھٹی، مزمل حق، عبدالقدیر سمیت دیگر نے شرکت کی. میٹنگ کی صدارت ڈی ایس پی اچھرا سرکل طارق ظفر نے کی. اس موقع پر تاجروں نے پولیس کو اپنے خدشات اور سفارشات سے آگاہ کیا جس پر ڈی ایس پی نے تاجروں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا. ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں کی سیکیورٹی تاجروں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں گے سمپلی صوفی کے کھانے کی تیار اشیاء کے آؤٹ لیٹس کا برکت مارکیٹ نیو گارڈن ٹاؤن ٹھوکر نیاز بیگ اور وابڈا ٹاؤن میں افتتاح ہو گیا. نیو گارڈن ٹاؤن آؤٹ لیٹ میں مہمان خصوصی مسلم لیگ نون لاہور کے صدر ایم این اے پرویز ملک کا کہنا تھا کہ صوفی کمپنی نے اپنی عمدہ روایات کو برقرار رکھا ہے.
इफ्तिताह के मौके पर सूफी बनास्पति के CEO तारिकुल्लाह सूफी, डायरेक्टर हमजा सूफी, तनवीर सूफी, नसीर अहमद, मोहम्मद नईम और मोहम्मद नदीम भी मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए MNA परवेज मलिक का कहना था कि सूफी असेंबली ने खाने पीने की तैयार अशिया के आउटलेट कायम करके लोगों को बड़ी सहूलत फराहम। मातहत अदालतों से जमानतें खारिज होने के बाद सैकड़ों मुल्ज़मान पिछले साल की तरह इस साल भी ईद कैद तन्हाई में गुजारेंगे। अदालतों के बख्शीखानों के बाहर सारा दिन अजीज़ व अक़ारिब मुल्ज़मान को ईद गिफ्ट देने के लिए पेशी के इंतजार में बैठे रहे। देखते हैं इस हवाले से शाहीन अतीक की ये रिपोर्ट। ईद की आमद पर जेल में बंद सैकड़ों मुल्ज़मों के अजीज़ो कारब ने अपने रिश्तेदार मुल्ज़मान की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट और मातहत अदालतों में जमानत की दरखास्तें दायर की। तातीलात शुरू होने से एक रोज कबल मातहत अदालतों में मुल्ज़मों के अजीज़ो कारब का रश रहा। अदालतों से मामूली जराइम में 100 मुल्ज़मान की जमानतें मंजूर हुई, जबकि 60 की जमानतें खारिज कर दी गयी। अदालतों के बाहर उन मुल्ज़मान के अजीज़ो कारब और बच्चे रोते रहे जिनकी जमानतें अदालतों से खारिज कर दी गयी थी। इनका कहना था कि हमारी ईद तो खराब हो गई, अब गिफ्ट देने के लिए खड़े हैं। मैं कपड़े तो दे चुकी हूँ, अब थोड़ा सा सामान और खाना है जो देंगे। आज सोच हम आए हैं यहाँ पर, हमारे अजीज की ज़बान तो नहीं थी, वो नहीं हो पाई, वो खारिज कर दी है। अब हमारी ईद कैसे गुजरेगी? मामा गाड़ियाँ नहीं देना, वो पुलिस वाले कहेंगे इसमें बॉम्ब है। अदालतों में पेश होने वाले वकला का कहना था कि इनकी पूरी कोशिश थी कि वो मुल्ज़मान को बाहर ला सकें, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। ईद पर उन्हें अपने प्यारों के बगैर रहना पड़ेगा और उनके प्यारों को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन ये सिस्टम है जिसके साथ हम सब चल रहे हैं। जराइम की जिंदगी अपनाने वालों को जुल्म करते वक्त सोचना चाहिए कि इनकी एक गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ती है। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। कैंप जेल से जमानत पर रिहाई पाने वालों के वरसा की बड़ी तादाद रात गए तक जेल में मौजूद रही। 600 से ज्यादा अफराद की रिहाई का अमल सारा दिन जारी रहा। लवाहिकीन का कहना है कि जेल हुकाम जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं, जबकि जेल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि बगैर तस्दीक किसी को रिहा नहीं कर सकते। ईद कुर्बान से कबल आज आखिरी वर्किंग डे था, जिसकी वजह से अदालतों ने बड़ी तादाद में जेलों में बंद अफराद की जमानत ली। सबसे ज़्यादा रिहाई के मचल के कैंप जेल आए। डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट कैंप जेल मोहम्मद फ़खरी का कहना है कि आज एडिशनल सेशन जज जेल के दौरे पर आए थे और उन्होंने 122 असीरान की रिहाई का हुक्म दिया, जबकि अदालतों से 470 अफराद की रिहाई के मचल के पहुंचे, जिनकी तस्दीक की जा रही है। एडिशनल सेशन जजेस अकमल खान और चौधरी तारिक जावेद ने कैंप और कोट लखपत जेल का दौरा किया और मामूली जराइम में बंद 11 खवातीन समेत 147 कैदियों को रिहा करवा दिया। एडिशनल सेशन जज अकमल खान और तारिक जावेद ने कैंप जेल का सुप्रिटेंडेंट नवीद अशरफ के हमरा दौरा किया। उन्होंने कैदियों के मसाइल सुने और मामूली जराइम में बंद 120 असीरान को रिहा करने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जजेस ने कोट लखपत जेल का दौरा किया और मामूली जराइम में बंद 11 खवातीन और 16 मर्द असीरान को रिहा करवा दिया। दोनों जजेस ने सुप्रिटेंडेंट्स को हदायत की कि जब तक मुलाकाती मौजूद हों उनकी मुलाकात ज़रूर करवाई जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर जहां शहर में दीगर मसरूफियात जारी हैं, वहीं चिड़ियाघर में भी ईद के हवाले से मुख्तलिफ उमूर के मुतालिक चार्ट तैयार कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं तज़ीन मलिक। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी है और जहां शहरी ईद की तैयारियों में मगन है, वहीं जू मैनेजमेंट कमेटी ने भी ईद के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डायरेक्टर मोहम्मद नईम भट्टी का कहना है कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने बताया कि वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर के साथ सिक्योरिटी और बम स्क्वाड का अमला चिड़ियाघर में ड्यूटी देगा, ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पुलिस की बम जो डिस्पोजल स्क्वाड है, अंजुमन हलाल अमर है, इस तरह के जो इदारे हैं वो हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपने यहाँ पे जो फ़राइज़ मनसबी है वो अंजाम देंगे। चिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर मुदस्सिर हसन ने बताया कि तमाम अमले की छुट्टी ईद के तीनों दिन बंद है और तमाम मुतलका अफसरान मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ड्यूटी देंगे। हमने अपनी ड्यूटीज डिवाइड की हुई हैं। कुछ ऑफिसर्स एक गेट पे होते हैं, कुछ ऑफिसर दूसरे गेट पे होते हैं। चिड़ियाघर के एजुकेशन ऑफिसर किरण सलीम ने बताया कि डेंगू के खात्मे के लिए तमाम वाटर पॉइंट्स की सफाई का अमल जारी है, जबकि ईद के दिन विजिटर्स में पम्फलेट्स भी तकसीम किए जाएंगे। ईद से पहले अपने तमाम प्रीमिसेस में हम इस हवाले से स्प्रे कराएंगे ताकि मच्छर का खात्मा मुकम्मल तौर पे यूँ किया जा सके और ईद पे हमारे विजिटर्स को यहाँ पर डेंगू के हवाले से कम किसी मुश्किल का यूँ सामना ना करना पड़े। जहां सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल है, वहीं बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ क्विज कॉम्पिटिशन्स का इनेकाद किया जाएगा और टॉलमैन की जानिब से बच्चों को तोहफे दिए जाएंगे। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ तज़ीन मलिक, सिटी 42। अदाकारा नूर ईद उल अज़हा मनाने कराची से लाहौर पहुंच गई हैं। नूर का कहना है कि ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त जमा करने के बजाय मुस्तहकीन में तकसीम कर देना चाहिए।
اداکارہ نور PIA کی پرواز PK302 کے ذریعے لاہور پہنچی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر City 42 سے گفتگو کرتے ہوئے نور نے کہا کہ وہ عید لاہور میں منانے کو ترجیح دیتی ہیں۔ عید کے موقع پر اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ قربانی کے جانوروں میں سب کی اپنی اہمیت ہے، لیکن انہیں بکرا سب سے اچھا لگتا ہے۔ اداکارہ نور نے کہا کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو گوشت مستحقین میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ استقبال پھولوں سے ہوتا تو سب نے دیکھا ہے، لیکن شہر لاہور سے دلہنیاں لے جانے کے ارمان لے کر آنے والے دلہا کا استقبال تھپڑوں کی بارش سے کیا گیا۔ تیرے گھر آیا میں آیا تجھ کو لینے، دل کے بدلے میں دل کا نذرانہ دینے۔ یہ ہیں ملتان کے رہائشی عبد المجید، جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ملتان سے لاہور نکاح کرانے آئے ہیں۔ ملتان سے تو جناب بے حد ارمان لے کر آئے تھے۔ دلہا عبد المجید نے سسرالیوں کو سبز باغ دکھانے کے لیے خود کو پٹواری ظاہر کیا تھا۔ عبد المجید اس بات سے لاعلم تھا کہ دلہن والوں کو اصل کہانی پتہ چل چکی ہے کہ وہ ایک ڈرائیور ہے۔ ڈرائیور ہونے میں تو کوئی قباحت نہیں، تاہم حقیقت کو چھپانے پر سسرالی خاندان نے دلہا میاں پر پھول نچھاور کرنے کی بجائے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ عبد المجید کے مطابق اس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ لڑکی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ عبد المجید نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے۔ دلہا راجہ کا باجا بجتا دیکھ کر پولیس کو مداخلت کرنا پڑی اور باراتیوں سمیت سب کو تھانے کا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ کیمرامین محمد طارق کے ساتھ علی اکبر، City 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مال ٹاؤن میں ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرض دینے کے لیے پنجاب روزگار بینک کا منصوبہ بنایا ہے۔ مال ٹاؤن میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، بلوچستان کے زلزلہ متاثرین کی امداد و بحالی اور صوبہ پنجاب میں عوام کے لیے شروع کیے جانے والے ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاک فوج کے زیر انتظام فورٹریس اسٹیڈیم میں بلوچستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے لگائے گئے کیمپ میں الطاف حسن قریشی، عطاء الرحمان اور جمیل اطہر سمیت سینئر کالم نگار اور صحافیوں کی آمد ہوئی۔ پاک فوج کے ہمراہ امدادی کاموں میں حصہ لیا۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں پاک فوج کے ریلیف کیمپ میں سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں کے وفد کا استقبال کمانڈر لاجسٹک لاہور کور بریگیڈیئر مظہر کیانی نے کیا، جبکہ اس موقع پر ترجمان پاک فوج کرنل شاہد بھی موجود تھے۔ سینئر صحافیوں اور کالم نگاروں کے وفد میں الطاف حسن قریشی، عطاء الرحمان، جمیل اطہر، قیوم نظامی، امیر حمزہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر، سینئر ممبر تابہ فاؤنڈیشن خالد بٹ سمیت دیگر موجود تھے۔ معروف صحافی عارف نظامی آج اپنی سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہیں دوستوں، رشتہ داروں اور صحافی برادری کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ نامور صحافی اور سابق وزیر اطلاعات عارف نظامی اپنی 67ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ انہوں نے 1972 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی اور اپنے کیریئر کا آغاز بطور رپورٹر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے والد حمید نظامی کی وفات کے بعد ڈیلی نوائے وقت کے ایڈیٹر بھی رہے۔ ان کی سالگرہ کے موقع پر صحافی برادری کی جانب سے مبارکباد اور دعاؤں بھرے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ معروف مذہبی اسکالر اور سیکٹری آرکیالوجی اوریا مقبول جان کے بڑے بھائی کی نماز جنازہ منصورہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن، اوریا مقبول جان، ڈاکٹر فرید پراچا، بیورو چیف دنیا نیوز، سلمان غنی، علامہ عطاء الرحمان، میاں مقصود احمد اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قائم مقام چیف ٹریفک آفیسر لاہور چودھری محمد اظہر گجر نے ایٹلس ہونڈا کے تعاون سے عید کے موقع پر شہریوں میں روڈ سیفٹی کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اسمبلی ہال چوک میں آگاہی پمفلیٹس جبکہ بچوں میں عید گفٹس تقسیم کیے۔ قائم مقام چیف ٹریفک آفیسر لاہور چودھری محمد اظہر گجر نے کہا ہے کہ آگاہی مہم کا مقصد شہریوں میں ٹریفک قوانین کا شعور اجاگر کرنا ہے اور شہریوں کو یہ باور کرانا ہے کہ دوران سفر حفاظتی اقدامات اپنانے میں انہی کا فائدہ ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس حادثات کی روک تھام اور شہریوں کے محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کروڑوں روپے کے فراڈ میں ملوث کمپنی فیوچر کنسرن کے مالک عاصم ملک اور اس کی بیوی سابق MPA زوبیہ رباب ملک کی گرفتاری کے حوالے سے مزید کارروائی کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں فیوچر کنسرن کے مالک عاصم ملک کے خلاف
दायर दरखास्तों की समाअत हुई। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा और डायरेक्टर FIA कुदरतुल्लाह पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक और इसकी बीवी जोबिया रुबाब बरतानिया में हैं। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल डायरेक्टर FIA बशारत अली की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक, जनरल मैनेजर पेप्को मोहम्मद सलीम और मैनेजर HR को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद खालिद महमूद खान की अदालत में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को अरशद रफीक समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत में दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महकमे के मुलाजमीन को सियासी बुनियादों पर तरक्की देने का मनसूबा बनाया गया, जिसके खिलाफ अदालत में रिट दायर की गई। अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, मगर इसके बावजूद सियासी दबाव पर चंद अफराद को तरक्कियाँ दे दी गई हैं जो अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी है। लिहाजा फाजिल अदालत ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए। सारिफ अदालत ने नाश्ते में पूड़ी से मक्खी निकलने पर बसा स्वीट हाउस अल्लामा इकबाल टाउन के मालिक को 15,000 रुपये दरखास्त गुजार को फौरी अदा करने का हुक्म दे दिया। सारिफ अदालत में फैन रोड के अदनान मुनीर ने बसा स्वीट हाउस मून मार्केट के मालिक के खिलाफ 1 लाख रुपये हर्जाने का दावा दायर किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो अपने कज़न के हमरा नाश्ते के लिए बसा स्वीट हाउस गया और हलवा पूड़ी का ऑर्डर किया। नाश्ता आया तो एक पूड़ी से मक्खी निकल आई, जिससे इसके कज़न की तबीयत खराब हो गई। पाकिस्तान पेपर मर्चेंट्स एसोसिएशन के 19 रुकनी वफ़द ने लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत का दौरा किया। वफ़द ने सदर सुहेल लाशारी समेत 9 मुंतखब ओहदेदारों से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद दी। मुलाकात में लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत के सदर सुहेल लाशारी, सीनियर नायब सदर मियां तारिक मिसबा और नायब सदर काशिफ अनवर, जबकि एप्टमा की सीनियर रहनुमा खामिद सईद बट, सदर मियां अमजद हुसैन, सीनियर नायब सदर मलिक अहद अमीन और दीगर भी शामिल थे। इंजीनियर सुहेल लाशारी ने कहा कि लाहौर चैम्बर चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बहाली के लिए जल्द वजारत तिजारत और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खतूत लिखेगा। खवातीन से ज्यादा बनाओ सिंगार कौन जानता है। शख्सियत को पुरकशिश बनाने के लिए मेकअप के साथ बालों के नित नए अंदाज बना दें तो खवातीन फूले नहीं समाती। गुलबर्ग में वाक़ इंटरनेशनल फैशन एकेडमी ऑफ पाकिस्तान में हॉलीवुड और बॉलीवुड की मुख्तलिफ शोबिज़ शख्सियात के हेयर स्टाइलिस्ट डार के लेक्चर का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन ब्यूटिशियंस ने शिरकत की। उन्होंने डार से बाल बनाने के मुख्तलिफ अंदाज के साथ बाल बनाने के तरीके भी सीखे। डार का कहना था कि लाहौर में बेपनाह टैलेंट मौजूद है और IFAB खवातीन को बैनुल अक़वामी मेयार की ट्रेनिंग दे रही है। I think it is fantastic. It gives the opportunity to these lovely makeup artists who have this dream to become a best makeup artist. लेक्चर में शरीक स्टूडेंट्स का कहना था कि उन्हें स्टाइलिंग के बहुत से अंदाज पता चले जो बैनुल अक़वामी सतह पर जाने जाते हैं। क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जिससे सेलिब्रिटी वगैरह जो हैं वो आके इतने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बहुत मज़ा आया एंड आई जस्ट वांट टू से कि IFAB हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं दी जाती। IFAB एकेडमी की CEO और नामवर मॉडल अदाकारा मेहरीन सैयद का कहना था कि वो ऐसी वर्कशॉप्स और क्लासेस का इनेकाद उन खवातीन के लिए करती हैं जो रोजगार कमा सकें। हमारी पाकिस्तानी औरतें जो हैं वो अपनी जो है उनको जॉब में प्रॉब्लम ना हो, उनके हाथ में एक हुनर हो, वो जहाँ पे भी जाएं वो काम कर सकें। डार ने ब्यूटिशियंस खवातीन को मुख्तलिफ हेयर स्टाइल के साथ ग्रूमिंग और पुरकशिश नजर आने की टिप्स भी दी। फैशन और स्टाइल की सूझबूझ के लिए इंटरनेशनल फैशन एकेडमी की ये क्लासेस जहाँ मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटिशियंस को बैनुल अक़वामी मेयार सिखाएंगी, वहीं इन्हें रोजगार के मौके भी मुयस्सर आएंगे। कैमरामैन कामरान खान के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।